مارننگ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتا ہوں. تو یسٹرڈے نائٹ تو کچھ ڈسکشن ہوئی. تو ہمارے ایک مشترکات پہ بات کرنے والے شخص ہیں. تو بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اسٹارٹنگ دی ہیومن لائف فرام وومین. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا جی آپ کس چیز کیا بات کرنا چاہیں گے، سائنسیفک پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کاسمک یعنی کہ ہیونلی پوائنٹ آف ویو سے. کہنے لگے جی ہیونلی پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈسکس کر لیں. تو میں نے کہا کہ جی کہ وہ جب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسٹارٹنگ دی ہیومن لائف فرام وومن، تو کہنے لگے جی میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. میں نے کہا جی کنڈم نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ کنڈم نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ میں اس پہ ایویڈنس رکھتا ہوں، دلیل رکھتا ہوں. تو پھر میں نے ان کو دلیل دی. میں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جیسے کہا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. تو کہنے لگے جی وہ تو کسی اور تناظر میں ہے کہ جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی عیسیٰ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مثل ہی کہا گیا، پہلے عیسیٰ کا نام لیا گیا. ان مثل عیسیٰ، یہ عیسیٰ کی مثال کی طرح کا مثل آدم کی مثال بھی ہے. مثال وہاں ہوتی ہے جہاں پوری کی پوری فٹ آ رہی ہو، آدھی فٹ آئے تو وہ نہیں ہوتی. تو کہنے لگی سوچنے والی بات ہے، یہ تو سوچنا چاہیے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جی پھر اگلی آپ کو میں سورۃ نساء کی پہلی آیت میں آپ کو دیتا ہوں. نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، سپر وومن سے اس کا خامن پیدا کیا. تو اس طریقے سے کہنے لگے جی وہ اس کا معنی جوڑا پیدا کیا، یعنی کہ جڑواں پیدا کیا. میں نے کہا نفس واحدہ، واحد وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کلیات ہو اور احد مراد نہیں ہے. خیر بہرحال دوسری دلیل دی. پھر کہنے لگے کہ جی مزید واضح کوئی دلیل ہو. میں نے کہا جی اس سے زیادہ واضح دلیلیں بہت زیادہ ہیں میرے پاس. تو اس سے زیادہ واضح دلیل میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو، اگر آپ سمجھنا چاہیں. میں نے کہا کہ جی ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، رب العالمین نے نطفہ جو ہے وہ عورت کے اندر بنایا کہا، عورت کے اندر داخل کرنا نہیں کہا. ٹھیک ہے، عورت کے اندر ہی نطفہ بنتا ہے اور وہ پھر نطفہ پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. اور رب العالمین قیامت والدین ماں کے نام سے انسان کو بلائیں گے. میں نے کہا جی اس بات پہ آپ یقین رکھتے ہو کہ رب العالمین انسان کو، مردوں کو اس کی ماں کے نام سے بلائیں گے؟ کہنے لگے جی بالکل، کہ رب العالمین جب مخاطب کرتے ہیں تو ہم ماں کے نام سے مخاطب کرتے ہیں انسان کو جو. تو پھر میں نے کہا کہ جی سوال ہوا. میں نے کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک کرتے ہو تو کاپی کرتے ہو کہ جی ہیونلی جو سسٹم ہے وہ اینٹی کلاک ہے، تو اس لیے ہم کعبہ کے جو ہے اس سسٹم کو اینٹی کلاک طواف کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر رب العالمین نے انسان کو ماں کے نام سے بلانا ہے تو شناختی کارڈ میں ولدیت میں ماں کا نام لکھنے کی میری کمپین ہے، تو کیا میری اس کمپین میں آپ ووٹ دینا پسند کریں گے؟ میرے اسٹرانگ ایویڈنس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ جی وہ لاجواب ہو گئے. مشترکات پہ بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جی اس چیز پر اور بہت ساری دلائل موجود ہیں. اسٹارٹنگ دی ہیومن لائف فرام وومن اکارڈنگ دی ہولی قرآن، اور اس کے علاوہ سائنسٹفک پوائنٹ آف ویو سے جب آپ کوانٹم لیول پہ دیکھیں گے کواکس اینٹی کواکس کو تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. تو خیر بہرحال میری آج سے پہلے ایک پوسٹ تھی، اس میں تھا کہ جی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، رب العالمین کا عرش جو ہے وہ آسمان میں ہے یا پانی پر ہے؟ قرآن کے مطابق پانی پر ہے. خیر بہرحال آج کی بحث یہ نہیں ہے. آج کی بحث سے اتنی سی بات ہے کہ میں نے ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں میں، تو اس لیے شناختی کارڈ میں
ولدیت کے خانے میں ماں کا نام لکھا جائے، کیونکہ ہیونلی نظام یہی ہے اور کعبہ کا نظام بھی یہی ہے۔ تمام اسلامک کنٹریز میں شناختی کارڈ کی ولدیت میں، بچوں کی ولدیت میں ماں کا نام لکھا جائے۔ بی ود اس ڈیوڈ ایریل، سنگر اینڈ ریسرچر، آلویز ود یو۔